میرا خیال ہے ہم دونوں تیار ہی ہیں. کہاں چلیں گے یہ فیصلہ بعد میں کر لیا جائے گا. پھر احتیاط سے نکل چلیں. پہلے آپ کسی ترکیب سے باہر نکل جائیے, پھر میں آتی ہوں. اور نواب صاحب سے اجازت, بعد میں بات ہو جائے گی. وہ آپ شطرنج میں سر کھپائیں گے تو انہیں کچھ یاد نہ رہے گا, کوثر نے کہا, اور میں نے الجھے ہوئے انداز میں گردن ہلا دی. بہرحال پھر یہی کیا گیا اور میں خاموشی سے باہر نکل آیا. کوثر بھی چند لمحات کے بعد پہنچ گئی. خدا کی قسم بال بال بچے ہیں, اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا. کیا مطلب؟ مس میریسا چورے کی طرح آپ کے کمرے کی طرف گئیں. دروازہ بند پا کر انہوں نے میرے کمرے میں جھانکا جہاں میں ابو سے اجازت لے رہی تھی. ابو اور انکل ڈکسن بساط بچھا کر بیٹھ چکے ہیں. بہرحال مس میریسا مجھے تنہا دیکھ کر چپ چاپ گھسک گئی, اور اب شاید وہ دوسرے حصوں میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں. میں نے دور کھڑی ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا. ٹیکسی اسٹارٹ ہو کر ہمارے نزدیک آ گئی اور میں کوثر کے ساتھ اندر بیٹھ گیا. ڈرائیور, ہمیں یہاں کے اچھے اچھے مقامات کی سیر کراؤ, میں نے انگلش میں کہا, اور سیاہ فام ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی. یہ میری ساتھ تو آئندہ بھی بہت بڑی مصیبت بن جائے گی سرفراز, ہر وقت سر پر مسلط رہے گی. میرا خیال ہے میں آخری بار اسے سمجھا دوں. بہت ہی احمق ہے, مجھے اس پر رحم آنے لگا ہے. میں نے کہا, احمق بھی اور ڈھیٹ بھی, خدا کی پناہ, تم نے اس کی کہاں کہاں بے عزتی نہیں کی. لیکن فراغ دل لڑکی ذرا سی دیر میں ساری باتیں بھلا دیتی ہے. ہاں, میں ہنس پڑا. ہم لوگ اردو میں گفتگو کر رہے تھے, اس لیے ڈرائیور ہماری گفتگو سے لاپرواہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹیکسی کھنڈرات کے نزدیک روک دی. یہ آگے یورس کے کھنڈرات ہیں, باہر سے آنے والے انہیں ضرور دیکھتے ہیں, اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا. ہم بھی انہیں دیکھیں گے, میں نے کہا, اور کوثر کے ساتھ نیچے اتر آئے. ہم نے پراسرار کھنڈرات دیکھے اور کافی دیر تک ان کی سیر کرتے رہے. پھر وہاں سے نکل آئے. ڈرائیور کے رحم و کرم پر وہ جہاں جہاں گھماتا رہا گھومتے رہے. پھر دوپہر کو اس نے ہمیں ایک ریستوران میں چھوڑ دیا. ریستوران میں انوکھی طرز کا کھانا کھانے کے بعد ہم نے کافی پی, اور پھر میں نے کوثر سے پروگرام پوچھا. میرا خیال ہے بس واپس چلا جائے. ٹھیک ہے, آرام کریں گے, بہت کچھ دیکھ لیا. ریستوران سے باہر آ کر ہم نے پھر ٹیکسی لی اور چل پڑے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل پہنچ گئے. نواب فریض الدین کو نہ ہمارے جانے سے دلچسپی تھی اور نہ آنے سے. آج انہوں نے کرنل ڈکسن کو 3 بار شکست دی تھی اور کرنل ڈکسن نے انہیں 2 بار. بھائی, میں نے تمہاری تکنیک پر کھیلنا شروع کر دیا ہے. کیوں سمجھ لو بساط بچھا کر میں نے جتنی بار تمہارا نام لے کر کھیلنا شروع کیا جیتا, نواب صاحب نے خوشی سے بتایا. یا سچ بتاؤں, جس بار تم نے سرفراز کا نام نہیں لیا اس بار میں نے لیا تھا اور جیت گیا تھا, کرنل ڈکسن نے رازدارانہ انداز میں کہا, اور ہم ہنس پڑے. یہ حقیقت ہے, سرفراز اس کھیل میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. ارے کھانا بھی کھایا تم دونوں نے؟ آپ بتائیے ابو, کوثر نے پوچھا. ہاں, ہم کھا چکے ہیں. تب پھر ہم بھی کھا چکے ہیں. کیا خیال ہے فیروز, بازی لگائی جائے؟ کرنل نے پوچھا. کیوں نہیں, ہمیں نصیحت ابو, کوثر نے پوچھا, اور نواب صاحب نے بے خیالی سے گردن ہلا دی. کوثر کمرے سے نکل گئی. میں ایک بازی میں ان لوگوں کے ساتھ رہا, لیکن کرنل ڈکسن کی درخواست پر میں نے کوئی چال نہیں بتائی تھی. بہرحال نواب صاحب ہی جیت گئے تھے, اور حسب معمول انہوں نے خوب بغلیں بجائی تھی. پھر میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گیا. دن بھر کی آوارہ گردی کے بعد کچھ تھکن سی ہو گئی تھی. میں نے لباس تبدیل کیا اور بستر پر لیٹ گیا. تب میرے ذہن میں آج کا دن گھوم گیا. کوثر سے میری یہ اپنائیت کیوں, کہیں اس کے ذہن میں پھر کوئی غلط فہمی نہ جگا دے. لیکن میں کیا کروں, میں خود بھی تو اس کے سامنے اس قدر جذباتی ہو گیا تھا کہ اپنی حقیقت کھول دی. یہ کچھ اچھا تو نہیں ہوا تھا. بہرحال اب کیا کرنا چاہیے. نواب صاحب ایک بے نیاز انسان ہے, وہ ہماری طرف توجہ بھی نہیں دیتے, لیکن بہرحال ایک بیٹی کے باپ ہے, ان کے ذہن میں کوئی خدشہ نہ جاگ اٹھے. وہ انہوں نے ہمیں یکجا دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا, لیکن اس کے باوجود کون باپ کسی اجنبی کو اپنی بیٹی سے عشق کی اجازت دے گا. اور کوثر کی مجھ سے اپنائیت کا یہی انداز تھا کہ کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا تھا. پھر اس کا تدارک کیسے کیا جائے. کوثر سے بے اتنائی برتنا شروع کر دوں, لیکن وہ اس قدر متاثر ہو گئی ہے کہ اب کسی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتی. بڑی مشکل پیش آ گئی. بہرحال اس مشکل کا حل تو ضروری تھا. نہ جانے کب تک میں اسی ادھیڑ بن میں رہا, یہاں تک کہ شام ہو گئی. لوگ واپس آ گئے تھے, کیونکہ اب دوسرے کمروں کے دروازے کھل اور بند ہو رہے تھے. میں باتھ روم میں گیا, غسل کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا. نواب صاحب اپنے کمرے کے باہر ہی نظر آ گئے اور میں ان کی طرف بڑھ گیا. بڑا اچھا ہوا, کیا تم تیار ہو؟ جی, میں سمجھا نہیں, میں نے تعجب سے کہا. اوہ, کوثر نے تمہیں نہیں بتایا کیا؟ کمال کی لڑکی ہے, میرا خیال تھا اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا. ہوا کیا نواب صاحب؟ بھائی جوزونو آیا تھا. جی, رات کا کھانا اس کے گھر کھانا ہے, وعدہ کر لیا گیا ہے, اور سب ابھی تھوڑی دیر میں چلیں گے. اوہ, میں تو تیار ہوں. ہاں, دوسرے لوگ بھی تیار ہوں گے, آؤ. اور پھر ہم پروفیسر ہیگلے کے کمرے میں پہنچ گئے. ہیگلے کی لڑکی بابرا نونا بھی کافی خوبصورت تھی, لیکن وہ خود کو بہت لیے دیے رہتی تھی اور ایک بار بھی میری طرح مخاطب نہیں ہوئی تھی. میں نے ابھی تک اسے نگاہ بھر کر دیکھا تک نہیں تھا.
کیا آپ تیار ہیں مسٹر ہیگلے؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ بالکل مسٹر فیروز، بس بابرا تیار ہو جائے، ہیگلے نے جواب دیا، اور پھر اس نے ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ نونا نے ایک خوبصورت اسکرٹ پہنا ہوا تھا، اسی رنگ کا اسکارف میں وہ بہت اچھی نظر آ رہی تھی۔ گلے میں رنگین موتیوں کا ہار پہن کر اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور تیار ہو گئی۔ اوکے ڈیڈ، اس نے پیاری آواز میں کہا۔ میں چلتا ہوں، دوسرے کو دیکھوں، نواب صاحب نے کہا، اور ہم دونوں نکل آئے۔ تھوڑی دیر میں تمام لوگ تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ جوزونو نے ایک مائکرو بس بھیج دی تھی جو ہمیں لے کر چل پڑی۔ جوزونو کی کوٹھی ایک خوبصورت پہاڑی پر تھی جس کے چاروں طرف سرسبز میدان تھے۔ ایک طرف ایک بہت بڑا گولف گراؤنڈ بنا ہوا تھا۔ ہم کوٹھی کے پھاٹک سے اندر داخل ہوئے۔ یہاں مسٹر زونوزو اور مسز زونوزو اور کئی عدد مس زونوزو ہمارے استقبال کے لیے موجود تھی۔ اندھیرے کے ساتھ ہی ہونٹوں پر روشنی سجائے ہمارے نزدیک آئے اور ہم میں سے ایک ایک سے مصافحہ کیا۔ ان کے چہرے سیاہ تھے لیکن دل سفید تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں حسن نہیں تھا لیکن حسن خلوص سے مالا مال تھی۔ استقبالیہ مجلسوں میں ان کی دل کی کیفیات نمایاں تھی۔ یہاں بھی کوثر نے پھر میرا داہنا شانہ سنبھال لیا تھا، اور لطف کی بات یہ تھی کہ بائیں صرف مس میریسا موجود تھی۔ یہ لڑکی خاصی تعلیم یافتہ تھی لیکن میرے معاملے میں سچ مچ کریک ہو گئی تھی۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔